دنیا میں فرقے کیوں بنے؟ فرقے بننے کا وجہ کیا ہے جس سے اختلاف کر کے لوگ فرقے بناتے ہیں؟ وہ کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دین لے کر آیا اور اللہ نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ دین لے کر آیا ہوں جس میں دن تو دن ہے لیکن رات بھی دن ہے، چلنے والے کے لیے ایسے آسان ہے جیسے دن کی روشنی ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی اونچائی کی کرن نہیں ہے۔ جو بھی کوشش کرے گا منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرقے بننے کی وضاحت جو ہے وہ اپنے مقدس کلام دوسرا سپارہ سورۃ بقر آیت نمبر 213 میں اس طرف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، پہلے یہ لوگ تھے سارے ایک ٹولے تھے، ایک تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے رسول بھیجے، کیونکہ ایک چیز پر وہ متفق ہو کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ رسول کی معنی ہے کہ اس کو آ کر ان کو جگانا، اللہ کی دعوت دینا، اللہ کے طرف ان کا اللہ کا پیغام پہنچانا، کیونکہ رسول کی معنی ہے پیغام دینے والا۔ کسی کے پاس کوئی جاتا ہے کسی کا پیغام لے کر کہ تیرے مالک نے یہ تجھے پیغام دیا ہے، تو رسول کی مینز ہے کہ اللہ کے طرف سے بندوں کے بیچ میں پیغام لے کر آنا۔ اور نبی جو ہے، رسول جو ہے، وہ اللہ کے طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں کہ جو مانتا ہے اس کو بشارت دیتے ہیں جنت کی، اور نہیں تو باقیوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اس کے ساتھ وہ کتاب بھی نازل کیا جاتا ہے جو حق والا ہے، حق کی بات بتاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ۔ جیسے کہ کوئی کسی کے پاس جاتا ہے اس کی نشانی لے کر جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے کتاب جو ہوتا ہے وہ نشانی ہوتا ہے جو رسول کے پاس ہوتا ہے، جو لوگوں کا دیتا ہے کہ یہ تیرے رب کے طرف سے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان میں جو تم اختلاف کر رہے ہو نا، جو تم آپس میں جھگڑا کر رہے ہو، یہ کتاب ہے اللہ کے طرف سے، اس میں تیرا فیصلہ ہے، یہی فیصلہ رکھا ہوا ہے، اس کا مانو گے تیرا اختلاف ختم ہو جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر ان میں اختلاف بھی وہ کرتے ہیں جس کو کتاب دیا جاتا ہے، جس کو علم ہوتا ہے، کیونکہ علم والے اختلاف کرتے ہیں نا، جو الگ ہوتے ہیں وہ علم والے ہی الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ضد میں ہوتے ہیں، ضد کے وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ضد کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اور تکبر کے وجہ سے یہ فرقے بن جاتے ہیں، اور ہر فرقہ مطمئن ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فرقے کو ہدایت مل جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن، جس کو اللہ اپنے طرف سے ہدایت دیتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، اور اس فیصلے کو، قرآن کے فیصلے کو مان کر وہ حق کا فیصلہ توڑا بن جاتا ہے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ مومن اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے مومن کو ہدایت دے کر اپنا خاص مقرب بندہ بناتا ہے۔ دوسری آیت میں سورۃ مومنون 18 سپارہ آیت نمبر 51، تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تم پہلے ایک ہی ٹولہ تھے، ایک ہی قوم تھے، ایک ہی امت۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تیرا بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، میں حاکم ہوں، میں تیرا رب ہوں، ہر اختیارات میرے پاس ہیں، پھر مجھ سے ڈرو۔
جب سارے ہمارا سارا اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ کو رب مانیں گے، تو اللہ کو حاکم، حاکم کا معنی کیا ہے؟ حاکم وہ ہوتا ہے جس کے پاس سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ بندہ جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ حاکم کے پاس جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم مجھے حاکم مانو گے تو فیصلہ کس سے کراؤ گے؟ مجھ سے۔ میرا کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کی طرف جاؤ گے تمہارے میں سارے جھگڑے ختم ہو۔ کیوں؟ کہ میں حق کا فیصلہ کروں گا، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میرے پاس، میرے کو جس نے بھی رب مانا، میرے کو حاکم مانا اور اپنے فیصلے میرے پاس لے کر آیا تو وہ ہدایت والا ہوگا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر ان لوگوں نے اختلاف کر کے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹولے ٹولے ہو گئے، فرقے فرقے ہو گئے۔ جس کے پاس جو چیز آئی اس کو لے کر وہ کھڑا ہو گیا کہ یہ میرے پاس ہے، یہ حق ہے۔ جس کے پاس جس کے پاس، کیونکہ ہر فرقہ جو ہے نا اس کے پاس ایک چیز تو صحیح ہوتی ہے نا، اگر صحیح نہیں ہوتی تو فرقہ کیوں بناتا؟ وہ اس چیز کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرے پاس چیز ہے، حق ہے، دیکھو اب وہ حق بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز حق نہیں ہے تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک کو مانتے ہیں ایک کو انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جس کے پاس ایک چیز حق والی ہوتی ہے نا، باقی چیز کو وہ انکار کر کے منکر اور کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ آپس میں اختلاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس اپنے دیے پر خوش اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ فَذَرَهُمْ فِي غَمْرَةٍ حَتَّىٰ حِينٍ، اب ان کو چھوڑ دے، ہم نے بھی ان کو پردے ڈال دیے، اب آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ اپنے اس غرور، اپنے تکبر میں، یہ اپنے ان غرور میں مست لگے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، بس ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہم حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہا ہے اس کو چھوڑ۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے ان کو مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دیا، نواز دیا، ہر چیز، وہ عیش عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حق پر ہے، مطمئن، اپنے اولاد پر بھی مطمئن، اپنے مال پر مطمئن، اپنے عیاشی پر مطمئن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کلیئر کر دیا، اللہ نے واضح کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سورۃ بقرہ میں ہی آیت نمبر 213 آپ کو پتہ ہی 214 میں کیا فرماتا ہے؟ دین کلیئر ہے میرے بھائی، حق کلیئر ہے، سچ کلیئر ہے، آگے تمہاری مرضی، مانو اس کتاب کو یا نہ مانو، کیونکہ یہ ہمارے پاس قرآن جو ہے نا وہ ہدایت بھی ہے، رہبری بھی ہے۔ جو بھی اپنے اللہ کو رب مانے گا وہ ہدایت بھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس نے بھی کہا میرا رب اللہ ہے، میرا حاکم مالک اللہ ہے، اور اس پر قائم ہو گیا، جب وہ مرے گا تو ملائکہ کہیں گے اب نہ ڈر، نہ خوف کر، نہ غمگین ہو جا، تیرے جنت ہے، تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا۔ تو ہم حاکم صرف اپنے رب کو مانیں، فیصلہ صرف اپنے رب سے کروائے۔ قرآن میں ہر فیصلے کی دوا موجود، میرے نبی کے فرمان میں ہر فیصلے کی دوا موجود ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کے پاس آئیں گے تو اس سرزمین پر عدل، امن اور انصاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم اس گمان میں بیٹھے ہو، بس تم نے جو چیز لی، اگر مانتے ہو قرآن کو نا، مانتے ہو تو سنو، قرآن کی آواز سنو، اس قرآن کی آواز سنو، کانوں میں آنکھیں مت ڈالو، کپڑے گھسیٹ کر بھاگو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور کن کو فرماتا ہے؟ جن کو فرماتا ہے ہم ان کے پاؤں کی زمین، جس زمین پر وہ گھومتے تھے وہ مٹی اڑے تو ہم ان کے بھی برابر نہیں۔ ان کو کیا کہتا ہے اللہ؟ پھر آپ فیصلہ کرو، سوچو،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلون الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم ان گمان میں بیٹھے ہو، اس یقین پر بیٹھے ہو کہ میں دیکھو نا وہاں کا ہر ٹولہ مطمئن ہے نا میں جنتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے، اس کے اولاد اہل بیت کو کہہ رہا ہے، غور سے سنو، کیا تم اس گمان میں بیٹھے ہوئے ہو، اس یقین میں بیٹھے ہوئے ہو کہ تدخلون الجنت، کہ میں تجھے جنت میں داخل کروں گا، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جب تک تجھے وہ تو تکلیفیں آئی نہیں ہیں جو پہلے والوں کو دی گئی تھی۔ جب صحابہ کرام کو تکلیف آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول تم ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو، اللہ سے مانگتے کیوں نہ ہو، اتنی تکلیفیں دیکھ رہا ہے، کیا کیا ہمیں تکلیفیں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی سے تم چلا اٹھے ہو، ابھی تو تمہیں وہ تو تکلیف بھی نہیں آئی ہے جو پہلے والوں کو آئی تھی۔ ان کو زمین میں ڈال کر چیرا اس کے سر پر رکھ کر اس کو دو ٹکڑے کیے جاتے تھے، اس کے جسم میں لوہے کے چیخے جال ڈال کر اس کے جسم کو نوچا جاتا تھا، وہ ہڈوں تک وہ چیخیں پہنچ جاتی تھی، اس کو کانٹوں پر سلایا جاتا تھا، اس کو دھوپ میں پتھریں اس کے گرم پتھروں پر سلایا جاتا تھا، اس کے جسم میں لوہے ڈبوتے جاتے تھے، اس کو آگ پر سلایا جاتا تھا۔ تجھے تو ابھی تک تو وہ چیزیں آئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا، یہ قرآن ہے، کھولو قرآن، دوسرا سپارہ، سورت نمبر 214۔ ام حسبتم ان تدخلون الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس گمان میں بیٹھے ہو، ام حاسبتم، کیا تم اس یقین گمان میں بیٹھے ہو، ان تدخلون الجنت، میں تجھے جنت میں داخل کروں گا، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جب تک کہ وہ کو تکلیفیں نہیں آئی ہے جو پہلے والوں کو آئی ہے، جو پہلے والوں کو تکلیف آئی سے تم سے پہلے والوں کو بھی تکلیف دی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں دی گئی ہے، اور اس کے بعد جتنا ایمان والا زیادہ ہوگا اتنی ہی تکلیفیں زیادہ ہوگی۔ جس کو ایک عورت تھی، ایک بندے سے شادی کی، اور تو کبھی ایمان دیکھو ہم کہاں ہیں، ایک بندے سے شادی کی، زندگی گزر گئی، 4 5 6 سال گزر گیا، وہ حسین تھا، مالدار تھا، پیسے والے تھا، وہ بھی لڑکی حسین تھی، لیکن اس کو 5 6 سالوں میں کوئی بھی تکلیف نہیں آئی۔ جب عورت نے دیکھا تو اس کو 6 سال 7 سال میں اس کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، ہماری محبت بھی زیادہ ہے، لیکن آج تک اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں آئی ہے۔ اس کا مقصد کہ یہ جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تکلیف کے سوا مومن بن نہیں سکتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے آئی، اس کے بعد جتنا ایمان زیادہ ہوگا تو اتنی تکلیف زیادہ ہوگی۔ اس کا مقصد اس میں ایمان نہیں ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ جس سے اللہ نفرت کرتا ہے میں اس سے محبت کیسے کروں؟ اس کو بلا کر کہتی ہے اے بندہ مجھے طلاق دے دو، وہ کہتا ہے کیوں دوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی مجھے یقین ہے تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تو آخر کار کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں چاہتی ہوں، مجھے بس طلاق دے دو۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے اس لڑکی کو بلایا، کیا بات ہے، کیوں مانگتے ہو؟ وہ کہتی ہے اللہ کا رسول تیرا حکم تو سر آنکھوں پر، لیکن طلاق تو میرا حق ہے نا۔ اللہ کے رسول نے بولا بالکل، اگر تمہارے آنند بنت ہے تو
بالکل لے لو۔ اس نے کہا میں طلاق مانگتی ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے 2 دن سوچو، اس کے بعد آنا۔ 2 دن سے پہلے وہ لڑکی پہنچ گئی، لیکن اس کے اندر میں اتنی اللہ کی محبت اور تڑپ تھی کہ وہ پہلے پہنچ گئی، ٹائم سے بھی پہلے پہنچ گئی۔ وہ دیر کی، لوگ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں آیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد وہ لنگڑاتا ہوا آ گیا۔ کیوں دیر کی؟ اللہ کا رسول ساری رات نیند نہیں آئی کیونکہ اس سے مجھے محبت ہے، لیکن میں اپنے رب کو پکارتا رہا، اپنے رب سے التجا کرتا رہا۔ صبح کو اٹھا، پتہ نہیں کیسے میرے پاؤں پھسل گیا، میں گر گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو کہا اب تم کیا مانگتی ہے؟ لڑکی نے کہا اللہ کا رسول اب میں کچھ نہیں مانگتی ہوں، مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، آپ کی ہر بات حق ہے، زمین ٹوٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، ہر چیز ختم ہو جائے، لیکن آپ کے زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ ادھر ادھر نہیں ہوگا میرے محبوب۔ آپ نے فرما دیا کہ ایمان والوں کو تکلیفیں آئیں گی، تکلیف کیونکہ سب سے زیادہ مجھے تکلیف آئی ہے، میں 6-7 سال اس کے ساتھ رہی ہوں، اس کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ تو میں نے سوچا اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غصہ ہے، جس سے رب میرا غصہ کرے میں اس سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ میری ساری محبتیں میرے رب کے اوپر قربان ہے، کیونکہ آپ نے فرما دیا من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، وہ ایمان والا۔ یہ تھی عورت کا محبت اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے بدگمان کرتے ہو کہ میں تکلیفوں کے بغیر تجھے جنت دے دوں گا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، نہ تجھے تکلیفیں آئی، نہ تجھے بیماریاں آئیں، تجھے بیماریوں نے آ کر نہیں گھیرا، تجھے بھوک نے نہیں گیا، تیرا مال نہیں گیا، تیری جانیں نہیں گئی، تیرا فروٹ نہیں گیا، تیرا مال نہیں گیا، تیری ایسے ہی میں تجھے جنت دے دوں گا۔ اور تجھے دشمن کا ڈر نہیں آیا، دشمن نے تیرے اوپر حملہ نہیں کیا، دشمن سے تو ڈرا نہیں، دشمن سے تو نے خوف نہیں کیا۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، ایسے کہ میرا محبوب میرا رسول بھی کہنے اٹھے کہ بھلا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ میں نے اپنے رسولوں کو بھی اتنے آزمایا، اتنی تکلیفیں دی کہ وہ بھی چلا اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد تو ہر حال میں آئے گی، لیکن آزمائش کے بعد تجھے آزمایا جائے گا، بھوک پر تیرا مال جائے گا، تیری جانوں میں نقصان ہوگا، ہر چیز میں نقصان ہوگا، پھر تجھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا خوشحالی بھی ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے، تجھے حاکمیت بھی ہوگی، ہر چیز ہوگی، جب تک تجھے آزماؤں گا نہیں۔ تو میرے بھائی غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو کھول کے بتا دیا، لیکن ہمارے اندر کیا ہے؟ جس کے پاس جو ایک چیز آتی ہے وہ اس کو لے کر کہتا ہے میں حق پر ہوں، باقی دوسرے غلط ہے۔ باقی پورا جو قرآن ہے وہ کہاں گیا؟ وہ عدل کہاں گیا؟ انصاف کہاں گیا؟ وہ الہوں کی تو عبادت ہم کر رہے ہیں، وہ اللہ کیا ہے اس کو تو کوئی سمجھا نہیں رہی، عبادت کیا ہے اس کو تو کوئی سمجھا رہے۔ تو میرے بھائی اندازہ کرو، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ نے کوئی ہم سے ایسی بات نہیں کی کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا رسول بھی اتنی محبت کرتا تھا کہ آخری گھڑی تک امتی امتی کہتا ہوا گیا، اور اٹھے گا بھی امتی امتی کہہ کر اٹھے گا۔ تو میرے بندہ اندازہ لگا، تو اللہ کا رسول کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ اس نے ایک ہی دن دیا، ایک ہی بات دی، اور کوئی بات نہیں، ہمیں لڑایا نہیں، ہمیں ملانے کی کوشش کر کے گیا، ایک بات کر کے گیا کہ یہ حق ہے، ان کی تابع داری کیوں؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
یہ صراط مستقیم وَأَنَّ هَذَا صراط مستقیم، یہ میرا صحیح راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اس سے باقی راستے نکلیں گے سارے جھوٹ کے راستے ہیں، سارے فریب کے راستے ہیں، جن پر بھی چلو گے جہنم میں چلو جاؤ گے۔ میرا راستہ یہ ہے، کون سا ہے؟ هَذَا صراط مستقیم فَاتَّبِعُوا، اس کی تابع داری کے، یہ میرا صراط مستقیم۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کائنات کے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ یہ صراط مستقیم ہے کہ میں اللہ کے طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کے قانون کے طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی حاکمیت کے طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کو حاکم بناؤ، اللہ کو رب بناؤ، فیصلے اپنے رب سے کرواؤ، فیصلے رب کے کتاب سے کرواؤ، اور میری بات مانو۔ میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے بھی یہی دعوت دیتے ہیں، مشرک نہیں ہے کہ کسی اور راستے کے طرف دعوت دے۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، صراط مستقیم یہی ہے کہ رب کو حاکم بناؤ، ہر فیصلہ رب سے کراؤ، ہر فیصلہ قرآن سے کراؤ، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے بغیر باقی سارے راستے جو ہے وہ شیطانی راستے۔